شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اردو ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں پارہ نمبر 3 کے تفسیری خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پارہ نمبر 3 کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے ہوتا ہے۔ تیسرے پارے میں کل 125 آیات ہیں، جن میں سے 34 آیات سورۃ البقرہ کی اور 91 یعنی 91 آیات سورہ آل عمران کی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمامی انبیاء علیہم السلام اللہ کے مقربین ہیں، تاہم بعض کو بعض امور میں فضیلت بخشی۔ متعدد نسبتوں سے معلوم کریں تو ہمارے پیارے نبی خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اوصاف و کمالات سے نوازا، مثلا خاتم النبیین ہونا، امام الانبیاء ہونا، دائمی تعلیمات کا حامل ہونا، اور یوں حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو کثیر خیر و فضل عطا ہونا، بھلائی عطا ہونا۔ روز قیامت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم، اور پھر آیت نمبر 255 میں جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی قدرت اور کمالات کا ذکر ہے، آیت الکرسی کو باقی قرآنی آیات کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ دین واضح ہے اور اس میں جبر نہیں۔ آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کے مکالمے کا ذکر ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر اختیار اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر کرنے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال مردہ رکھ کر دوبارہ زندہ کیا، اور بعد میں حیات بعد از وفات کو ثابت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے پرندے کو ذبح کرا کر گوشت کو الگ الگ مقام پر تقسیم کرنے کے بعد حکم الہی سے اسے دوبارہ زندہ و سلامت جاندار بنا کر اٹھا دینے کے واقعات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں ارشاد ہیں۔ خیرات اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ ایک بالی سے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، گویا ایک دانے سے 700 دانے کی مثال سے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور ریاکاری کی نیت سے مال خرچ کرنے پر وعید، ساتھ ہی احسان کر کے جتانے کے عمل سے ممانعت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 273 تک انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اس کے مصارف کا ذکر ہے۔ بعد از 274 میں یعنی اس کے بعد آیت نمبر 274 میں سود کے حرام ہونے اور اس کے کثیر یعنی بہت سے نقصانات مثالوں سے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ قرضدار کے لیے آسانی باہم پہنچانے کا حکم، نیز لین دین کے معاملات کو تحریری صورت دینے کا جواز بھی اگلی آیت میں ارشاد ہے۔ نیز آیت نمبر 283 تک لین دین کے معاملات کے لیے مکمل رہنما اصول ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ عقائد اسلام، مسلمان آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمامی انبیاء پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ذکر آیت نمبر 284 اور 285 میں ہے۔ 286 نمبر آیت ایک خوبصورت دعا ہے جس میں بندہ مومن اپنی بے بسی کے ساتھ ساتھ مالک کے اقتدار کا ذکر کر کے دعا گو ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت کی قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کی آخری آیت کی احادیث مبارکہ میں بھی فضیلت ارشاد ہوئی ہے کہ جادو اور دیگر آسیب وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی کل 200 آیات ہیں اور یہ 20 رکوعات پر مشتمل ہے۔
یہ صورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی یعنی مدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مالک و معبود ہونے کے ذکر کے بعد کتب سماویہ اور وحی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 7 میں اوامر و نواہی یعنی جن کا حکم اور جن سے منع کیا گیا، اور ساتھ ہی مشتبہات ایسی چیزیں جن میں کوئی شبہ کی گنجائش ہو ان کا ذکر ہے، اور کجی اور خامی رکھنے والے لوگوں کے رویے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مشابہ امور کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو اپنے عمل کے اندر خوبی اور اخلاص کی بجائے تنقیدی باتوں پر زیادہ اصرار کرتے ہیں، زور دیتے ہیں، اور مشتبہات باتوں کو لے کر اپنے شکوک و شبہات کو بڑھاتے رہتے ہیں اور اہل ایمان میں شکوک و شبہات میں اضافہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کثیر نعمتوں کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ان میں دلکشی رکھی ہے، جبکہ اس سے اعلیٰ اور بہتر ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو آخرت میں جنت کی صورت میں عطا ہوگا۔ ایمان لانے والوں میں عمل صالح اور خوف خدا رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی اور اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، اور یہی عقیدہ ایک اسلامی ریاست کے حکام کا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کیونکہ حقیقت میں اقتدار اعلیٰ عطا کرنے اور چھین لینے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں انہی پیرائی میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی جلالت کے ساتھ ارشاد ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ قل فرما دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک، تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے بادشاہی کا، تؤتی الملک تو ہی بادشاہی عطا فرماتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور تو جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء جسے تو چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلتوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خیر ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 31 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ عز و جل کی محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کے لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بڑے انعام سے کم نہیں، جس میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے کامیاب زندگی کا خلاصہ عطا فرما دیا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے، اللہ کس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس شخص کا پتہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی محبت ممکن ہے۔ آیت نمبر 35 اور اس کے بعد حضرت مریم کی ولادت اور پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنانا، بڑھاپے میں حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے نوازنا، بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مباہلے کی دعوت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد اور قسموں کے عوض تھوڑی قیمت وصول کرنے کی وعید کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 84 میں عالم ارواح میں ہونے والے کلام کو بیان کیا گیا ہے کہ اے رسول یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو اپنی اپنی باری پر دنیا میں بھیج کر جو کتاب اور حکمت دوں، پھر بالفرض تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر ضرور بضرور ایمان لانا،
اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور میرے پاس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے ساتھ کیے گئے انبیاء علیہ السلام کے اس معاہدے سے معلوم ہوا کہ خاتم الرسل پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کا ہر نبی پابند تھا۔ تمامی انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور فطرت سلیم پر مبنی تعلیمات کی تبلیغ کی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور دائمی شریعت لے کر تشریف لائے۔ گویا اب رشد و ہدایت کا راز دین اسلام میں پوشیدہ ہے۔ آخر میں مرتدین یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے والوں پر عذاب میں کمی نہ ہونے کی وعید، توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش اور کفر پر ڈٹنے والوں سے فدیہ نہ وصول کرنے کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اگلی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک اردو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور بضرور اردو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے فروغ کے لیے، اشاعت کے لیے دیگر احباب کو اس ویڈیو کا لنک سینڈ کریں، دوسرے احباب کو اردو ٹی وی کا لنک بھیج کر سبسکرائب کریں۔